السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان سے یعنی 9 مئی سے لاک ڈاؤن مرحلہ وار ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ میں پہلے دن سے اس پہ پریشان تھا کہ لاک ڈاؤن غریب مزدور لوگوں کی زندگیوں کے لیے بہت مشکل پیدا کر دے گا اور یہ مشکل وقت ہے نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے، اور ہمیں رمضان کے بابرکت مہینے میں 2 نفل بھی پڑھنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تباہی سے اس نے بچا لیا، اور جو تباہی باہر کے ممالک میں ہوئی اللہ کا شکر ہے کوئی یہاں پہ نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان مکمل طور پہ بچ گیا، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یہ پاکستان میں بہت زیادہ ہو جائے، لیکن ہمیں لوگوں کو بیماری کے ساتھ ساتھ بھوک سے بھی بچانا ہے۔ جس ملک میں روزانہ ہزاروں لوگ مر رہے ہیں وہ بھی لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس طرح غیر معینہ مدت کے لاک ڈاؤن کا کوئی بھی تحمل نہیں ہو سکتا۔ حکومت لوگوں کو کتنا پیسہ دے سکتی ہے؟ بالآخر لوگوں کو خود کمانا ہے اور نوکریاں حاصل کرنی ہیں۔ پاکستان کے وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے بتایا کہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور جتنے بھی فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ انسانی جانوں کو بچانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ 6 نکات کے حوالے سے صوبوں سے مشاورت کے بعد فیصلے کیے گئے۔ متفقہ طور پہ تعمیراتی سیکٹر کے دوسرے مرحلے میں پوری طرح سے اس کو کھولنے پہ اتفاق ہوا۔ محلوں میں چھوٹی دکانیں اور مارکیٹیں کھولنے کی اجازت دی جائے گی۔ سحری کے وقت دکانیں کھولنے کی اجازت ہوگی جو شام 5 بجے تک کھولی جا سکتی ہیں۔ کھانے پینے کی دکانیں اور میڈیکل سٹورز کے علاوہ تمام کاروبار ہفتے میں 2 دن بند رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ نشاندہی کردہ اسپتالوں کی OPDs جو ہے ان کے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تمام تعلیمی ادارے 15 جولائی تک بند رہیں گے۔ سحری کے وقت وہ دکانیں کھولنے کی اجازت ہوگی جو شام 5 بجے تک کھولی جا سکیں گی۔ افطاری کے بعد دکان بند رہے گی۔ اس کے ساتھ پائپ اور PVC بنانے والی صنعت، پینٹ بنانے والے اور فروخت کرنے والے صنعت، مکس اسٹیل اور ایلومینیم بنانے والی صنعت اور فروخت کرنے والی دکانیں اور ہارڈ ویئر سٹور کھلے رہیں گے۔ تمام تعلیمی ادارے 15 جولائی تک بند رہیں گے، اور وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ اسکول اور تمام تعلیمی ادارے 15 جولائی تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان کا 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں جماعتوں کے بورڈ کے امتحانات اب منسوخ کر دیے گئے اور طلباء کو گزشتہ برس کے نتائج کی بنیاد پہ اگلی جماعت میں پروموٹ کیا جائے گا۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر 15 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ متاثرین کی تعداد اب 24,500 سے بڑھ گئی ہے۔ ملک میں ہلاکتوں کی تعداد 578 ہے، جبکہ 6,586 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ اموات کے اعتبار سے خیبر پختونخوا بدستور سب سے زیادہ ایک متاثر صوبہ ہے اور 9 مئی سے لاک ڈاؤن کے مرحلہ وار خاتمے کا اعلان ہے، مگر صوبہ بلوچستان کی حکومت پہلے ہی لاک ڈاؤن میں 15 روز کی توسیع کر چکی ہے، جس کے بعد اب وہاں لاک ڈاؤن 19 مئی تک جاری رہے گا۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ گزشتہ 2 روز میں اموات کی تعداد 3840 رہی، لیکن اس کا موازنہ دیگر ممالک سے کریں تو جہاں وبا میں تیزی آئی تو یہ تسلی آمیز ہے کہ ہماری صورتحال انتہائی بہتر ہے۔ اب ہمیں اپنے نظام صحت کو تیار کرنے کا وقت ملا ہے۔ نظام صحت پہ دباؤ آیا، مزید آ سکتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اسپتالوں میں مریضوں کے لیے جگہ ختم ہو گئی ہے۔ اس وقت ہمارے پاس وینٹیلیٹرز اور دیگر سہولیات موجود ہیں، لیکن یہ نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ بیماری کا پھیلاؤ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، اس لیے ہر شہری پر احتیاطی تدابیر اپنانے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ مختلف ممالک میں دیکھا گیا کہ وائرس کے باعث دیگر بیماریوں کے مریض نظر انداز ہو رہے ہیں۔ اس وائرس کو روکنے کی کڑی ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی محی یوسف نے کہا ہے کہ ہم ہر ہفتے 7,500 پاکستانیوں کو واپس لا رہے ہیں، جبکہ 1 لاکھ پاکستانی واپسی کے منتظر ہیں۔ بیرون ملک سے واپس آنے والے بیشتر پروازوں میں کئی کیسز سامنے آئے ہیں، لیکن بہرحال PIA جو ہے بڑی جانفشانی سے لوگوں کو لانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان YouTube چینل، اس کو سبسکرائب کریں، پلیز بیل آئیکن پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔